میرا یہ سوال تھا کہ اگر آج کل ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر انسان تبلیغ کر رہا ہے، اور وہ جو ہر انسان تبلیغ کر رہا ہے وہ اپنے نقطہ نظر یا اپنا نظریہ پیش کرتا ہے دین کا۔ تو ایک عام بندہ ہے جس نے دین کی طرف جانا ہے، تو وہ تو اتنے نظریات کو دیکھتے ہوئے کنفیوز ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ آیا ہمارا دین اتنا مشکل ہے کہ ہمارے نبی کا دین آسان تھا۔ وہ پریشان ہوگا کہ وہ کس طرف جائے، کس رستے کو اپنائے۔ تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہمارا دین اتنا مشکل ہے؟ حضرت عبداللہ سے کسی نے پوچھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس رسی سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس رسی سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل۔ اب قرآن اتنی مکمل کتاب ہے کہ آپ اس میں لفظ اللہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے، اور اتنی مکمل ہے کہ آپ اس میں لفظ شیطان جو ہے وہ نکال نہیں سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسی طرح، آپ اس میں کسی ایک چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے اور ایک چیز کو نکال نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ اتنا مشکل ہے، تو مشکل نہیں، مشکل تو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ جماعت کروا رہے تھے عشاء کی، تو جب انہوں نے جماعت کروائی تو جماعت میں سورہ البقرہ جو ہے وہ شروع کر دی۔ جب وہ شروع کی تو پیچھے ایک مزدور آدمی تھے، مزدور صحابی تھے، وہ جب آئے نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ نماز میں سورت اتنی لمبی شروع کی ہوئی ہے، تو انہوں نے عشاء کی نماز جو ہے وہ اس کو توڑ دیا، الگ سے نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے اس طرح کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ صحابی منافق ہے۔ معاملہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ کیا تو آپ نے جو ہے وہ معاذ بن جبل کو کہا، آپ نے اس صحابی کو کچھ نہیں کہا کہ آپ نے نماز کیوں توڑی، بلکہ آپ نے معاذ بن جبل کو کہا کہ اے معاذ، آپ لوگوں کو دین سے جو ہے وہ باغی کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فتنہ مچانا چاہتے ہو۔ تو اسلام، بلکہ آپ نے کہا کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھا کرو، والضحیٰ پڑھا کرو، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے وہ پڑھا کرو۔ تو اسلام تو یہ ہے۔ جہاں تک بات اسلام کے آسان ہونے کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں ملی، مگر آپ نے 50 کو 5 کروایا۔ کیوں؟ کہ میری امت جو ہے وہ مشقت میں نہ آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام بہت آسان ہے، اس کو مشکل تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ جہاں تک دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں جتنے فائدے مسواک کے ہیں تو میں اس کو فرض کر دیتا، مگر کیا نہیں کہ کہیں میری امت جو ہے وہ مشکل میں نہ آ جائے۔ اب دیکھ، ایک شخص جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو فرض ہو جاتا، مگر آپ نے کہا تو نہیں نا کہ کہیں امت جو ہے وہ مشقت میں نہ آ جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف کے اندر نماز تراویح جو ہے وہ صرف 3 دن پڑھی ہے کہ کہیں میں نماز تراویح پڑھتا رہوں اور جو ہے اللہ رب العزت اس کو فرض نہ کر دے کہ میری امت جو ہے وہ مشقت میں نہ آ جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ در حقیقت اسلام کو مشکل تو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ اب دیکھیں، نکاح کے لیے جو ہے وہ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، گواہ، ایجاب و قبول، حق مہر۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ مگر آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس نکاح کو کتنا مشکل بنایا ہوا ہے۔ جب تک جو ہے وہ 20 لاکھ 30 لاکھ جو ہے وہ روپیہ نہ ہو پاس تو کوئی باپ اپنی بچی کی یا بچے کی جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو اسلام کو مشکل جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے، حالانکہ اسلام اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر
ہم آئیڈیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنا لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو ہے وہ آئیڈیل اور رہنما اور راہبر بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ مسئلہ صرف اسی بات میں ہے کہ ہم نے چونکہ آئیڈیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں بنایا، ہم کبھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں مسائل۔ اس لیے اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو تسلیم کر لیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حقیقی معنوں میں آئیڈیل مان لیں گے تو یہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور دین بھی جو ہے وہ آسان لگے گا۔ اور جہاں تک بات جو ہے وہ بیسک چیزوں کی ہے تو وہ تو کرنی پڑیں گی، ظاہری بات ہے مسلمان ہیں وہ تو کرنی پڑیں گی۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کام چل جائے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو کام چل جائے گا، حج نہیں کریں گے تو کام چل جائے گا، اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے تو کام چل جائے گا۔ تو جہاں تک بات یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، تو وہ یہی ہے کہ دین میں داخل ہونے میں کوئی جبر نہیں، مگر جب کوئی دین میں داخل ہو گیا تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس میں جبر بھی ہے۔ پھر نماز تو پڑھنا ہوگی، پھر روزہ تو رکھنا ہوگا، پھر زکوٰۃ تو دینی ہوگی۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر تو عمل کرنا ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں گے تو سارے کے سارا نظام جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف، آپ کی سیرت سے ہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔